بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ سورۃ الاخلاص آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاخلاص تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، غالباً اسی لیے ہمارے اکابرین اور بزرگ ہر بندے کو یہی یاد کرواتے تھے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں رب کا تعارف ہے۔ تو جو نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ کم از کم رب کا تعارف تو سمجھ کر آئے۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، لمبی تمہید کا وقت نہیں۔ آج 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو دنیا بھر میں ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، عیسائی بھائی، وہ اپنا مذہبی تہوار مناتے ہیں کرسمس کے نام سے۔ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ سب کو استغفر اللہ۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں اگر اس دونوں عقیدوں کو جوڑا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہوا۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ، وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اخلاقیات کیسے ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے عقائد میں کہاں تک ہم اتفاق کر سکتے ہیں، کیونکہ بطور مسلمان ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہم آزاد نہیں ہیں کہ جو جس کے دل میں آئے، جو بات پسند لگے اس کو اپنا لے اور اختیار کرے، اور جو اس کو پسند نہ ہے اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنا اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے، جیسے وہ بتائیں گے ویسے ہمیں کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو افراط اور تفرید کے درمیان میں ہے، ایسا خوبصورت دین ہے، کسی معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
کہ ہم نے تمہیں ایک مرکزی امت بنایا ہے، وسط میں بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اس میں دو گروہ اسلام سے پہلے ایک افراد کا شکار ہوا ہے، ایک تفرید کا شکار ہوا ہے، یعنی ایک نے حد سے بڑھا دیا ان کو اور دوسرے نے ان کو حد سے گرا دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ دونوں باتیں عقلاً نقلاً ہر لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کی مسجد کا امام اور خطیب ہوں، اب اگر کوئی مجھے بندہ یہ کہے کہ جناب ہمارے جو مریض ہیں نا ان کا علاج بھی آپ ہی کرو، آپ ڈاکٹر بھی بن جاؤ، آپ کو ہم بڑی عزت دیتے ہیں، تو یہ مقام سے بڑھانا جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مقام سے بڑھانے میں بندے کی عزت بھی نہیں رہتی، عزت وہی ہے جو بندے کا مقام ہے۔ اور مقام سے گھٹانا یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب ہم تو ادھر بیٹھیں گے اور آپ ٹوٹیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے بیان کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ مقام سے گھٹانا۔ تو عزت اسی جگہ پہ ہے جو اس کا مقام ہے، وہیں پر اس کی عزت بھی ہے اور وہیں پر اس کو رکھنا بھی چاہیے۔ اس سے آگے پیچھے اوپر نیچے دونوں چیزیں کیا ہے؟ ناجائز بھی ہیں اور مناسب بھی نہیں ہیں۔ ایک گروہ تھا عیسائیوں کا اور ایک تھا یہودیوں کا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفرید کا شکار ہوئے اور کمی کا شکار ہوئے، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بات زبان پر لاتے ہوئے ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ان بدبختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کو مشکوک کہا۔ سب کو استغفر اللہ۔ اس حد تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں آگے چلے گئے۔ دوسرا گروہ تھا عیسائیوں کا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور محبت کرتے 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 اس حد تک آگے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہودیوں سے کہا تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اللہ خود اس کا باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دونوں نظریے، ایک افراد کا شکار ہوا اور ایک تفرید کا، ایک حد سے آگے لے گیا اور دوسرے نے حد سے گھٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا اور سچا اور پکا اور خوبصورت دین اسلام دیا، کہو الحمدللہ۔ دین اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تعارف کروایا، ان کی والدہ کی صفائی بھی بیان کی، یہودیوں کا بھی منہ بند کیا، اور ساتھ ساتھ نصارہ کو بھی بتایا کہ وہ ابن اللہ نہیں، وہ عبد اللہ تھے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی مناسبت سے، چونکہ کفار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، اللہ تمہیں نہیں منع کرتا کہ وہ جو کفار جو تمہارے دین میں تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نکالتے بھی نہیں، اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا۔ اگر کوئی کافر بھوکا مر رہا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی بیمار ہے زخمی ہو گیا اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچاؤ، اس کی خبر گیری کرو، نیکی کرو اس کے ساتھ۔ اگر کوئی معاملے میں جھگڑا ہو گیا وتقسطوا الیہم، انصاف اگر اس کافر کی طرف ہے فیصلہ اس کے حق میں کرو، ظلم نہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی۔ لیکن رہی بات ان کی یہ عقائد اور یہ نظریات کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ان کی ایک لمحے کے لیے بھی تائید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور 25 دسمبر کو اللہ صاحب اولاد ہوا اور ہم آگے سے کہیں مبارک ہو جی، سمجھ کر کہیں تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہ پہلے یہ بات پیچھے ذہن میں ہو تب سمجھ میں آتی ہے نا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مشکوک و نسب تھے، قرآن نے ان کو بھی جواب دیا، بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وکیل بن کے اللہ نے جواب دیا۔ شاید اتنا تحفظ عیسائیوں نے نہیں کیا جتنا قرآن نے حضرت مریم صدیقہ کا تحفظ کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، کہو بے شک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور تجھے تو محتاجی ہوگی نا کہ کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میری اولاد ہوگی، میرا سہارا بنے گی، کل میں مر جاؤں گا، میری اولاد ہوگی، بعد میں میرا نام روشن رکھے گی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ سہارے کی ضرورت ہے، نہ اس کو نام روشن کروانے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا قبیلہ کوئی نہیں، کف کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں۔ پنجابی کا شاعر سورہ اخلاص کا یوں ترجمہ کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سبدا سائیں۔ اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہمسر تے برابر اس دے دوجا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ فرمایا میرے محبوب بتا دیجئے عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے، سارے بولو جی میرے بیٹے نہیں ہے۔ یا رب العالمین، کوئی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک طبقہ نعوذ باللہ ان کے نسب پر اعتراض کرتا ہے۔ سچی بات کون سی ہے؟ اللہ کریم سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جواب دے تاکہ دونوں فرقوں کا جواب ہو جائے۔ کتاب کے اندر قرآن میں میرے محبوب مریم کا تذکرہ بھی کر۔ یا اللہ کیا تذکرہ اور کیا قصہ ہے؟ اللہ کریم سورہ مریم میں فرماتے ہیں اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، وہ پاک دامنہ بی بی مریم صدیقہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو بدکاری کے کبھی قریب بھی نہیں بھٹکی۔ واقعہ اصل یہ ہوا اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب مریم صدیقہ تنہائی کے اندر چلی گئی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور میں تمہیں سچا قصہ سناؤں، مریم صدیقہ حجاب اور پردے میں چلی گئی اور تنہائی کے عالم میں تھی۔ اب جب وہ اکیلی تنہائی کے عالم میں یہ پاک دامنہ بی بی موجود تھی، اچانک کیا ہوا؟ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا،
اسی تنہائی کے عالم میں ہم نے روح الامین کو بھیج دیا، ہم نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، خوبصورت نوجوان کی صورت میں بھیج دیا۔ مائی مریم تنہائی کے عالم میں تھی، اچانک کیا دیکھتی ہے؟ ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آ کھڑا ہوا، دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم صدیقہ کہنے لگی اے نوجوان تو کون ہے؟ تنہائی میں میرے پاس کیوں آ گیا؟ انی اعوذ بالرحمن، میں تو رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ، تو کس نیت سے میرے پاس آ گیا ہے؟ اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے، تیرے اندر کوئی رب کا خوف ہے، دور چلا جا، میرے پردے کے اوپر تو کبھی غیر محرم کی نگاہ بھی کوئی نہیں پڑی، کیوں آ گیا میرے پاس؟ جب بی بی مریم پریشان ہوئی تب جبرائیل بول پڑے اور کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، بی بی پریشان نہ ہو، میں کوئی انسان نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول اور فرشتہ ہوں۔ میرے پاس پھر کیوں آئے ہو؟ کل اہب لک غلاما زکیا، یہ بتانے اور دینے کے لیے کہ تجھے اللہ بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم یہ خبر سن کر بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام، اے فرشتے خبر دینے والے، عجیب خوشخبری سنا رہا ہے، عجیب خبر سنانے آ گیا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی غیر محرم نے میرے ہاتھ تک کو ہاتھ نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے مجھے، ولم اکو بغیا، اور بدکاری اور گناہ کا ارادہ بھی میں نے آج تک نہیں کیا، میں بغاوت کرنے والی عورت نہیں ہوں، شادی اور نکاح میرا ہوا کوئی نہیں، میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ توجہ کرنا، جبرائیل امین کی اس خبر سنانے پر مریم صدیقہ جب حیران ہوئی تو جبرائیل کا جواب سننا اور ایمان تازہ کرنا۔ قال کذالک، جیسے کوئی بندہ کسی کو پیغام دے کر بھیجتے نا، جا فلاں شہر میں میرا رشتہ دار ہے، اس کو کہے فلاں دن آ جا، ہم نے فلاں پروگرام کرنا ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ فلاں دن کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، پروگرام کرنے والے سے پوچھ، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالکل یہی پوزیشن جبرائیل علیہ السلام سے جب مریم نے پوچھا کیسے ہوگا میرا بیٹا، قال کذالک، مفسرین فرماتے ہیں یہ کذالک کا کاف کمال کو بیان کرنے کے لیے، قال کذالک، یہی تو تیرے رب کے کمال ہے نا، قال ربک، اور کیوں؟ تیرے رب نے جو کہہ دیا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، وہ جو پیغام جس کا لے کر آیا ہوں، قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے۔ اور اللہ ساتھ یہ بھی بات فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے ہوا علیہ ہین، کہ بغیر شادی کے اولاد دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تیرے بیٹے کو ہم سارے جہانوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اپنی رحمت کا ایک نظارہ بنانے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مریم وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اب اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بیٹا تجھے ضرور مل کر رہے گا۔ توجہ ہے؟ تو ایک بڑی خوبصورت بات عرض کروں، ہے سب کی توجہ؟ توجہ کرنا، مریم علیہ السلام نے کہا نکاح کوئی نہیں ہوا، برائی کا میں نے ارادہ تک نہیں کیا، دنیا میں ضابطہ تو یہی ہے نا کہ مذکر مؤنث ملتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، یہ عجیب بات کیسے ہو جائے گی؟ جواب دیا قال کذالک قال ربک، یہی تو تیرے رب کے کمالات ہیں، ضابطوں کے ساتھ تو اولاد ہوتی رہتی ہے اور بعض دفعہ ضابطے فیل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھ کر لکھ دیتی ہے اس عورت کی کوکھ سے بچہ نہیں ہو سکتا، یہ نا علاج ہے، لا علاج ہیں، اور مرض کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے مرض کا کوئی علاج نہیں،
جب سارے تجھے کہہ دینا کہ کوئی علاج نہیں، اس کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہ ہوا کرو، کبھی کبھی وہ ضابطے توڑ کر بھی اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ قال کذالک قال ربک، وہ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے اس کے پابند ہیں، اکثر تو ضابطوں کے مطابق ہی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار یوں بھی کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں یہ مریض نہیں بچ سکتا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو گھر لے جاؤ، چھوڑو پرہیز، جو چیز مانگتا ہے اس کو دو، 2-4 دن ہیں کھا پی لیں، اور وہ مریض سالہ سال زندہ رہتا ہے۔ کیسے؟ قال کذالک قال ربک، جب رب کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ضابطے اور ان کی بات نہیں۔ لوگ کئی ڈاکٹروں پہ اعتراض کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات غلط نہیں، انہوں نے اپنے علم کے مطابق ٹھیک خبر دی ہے، ضابطہ یہی تھا کہ اس کی زندگی بظاہر یوں اسباب کے دائرے میں ختم نظر آ رہی تھی، لیکن کبھی کبھی رب اپنی قدرت کو یوں بھی دکھایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال کذالک مریم، اسی طرح ہو جائے گا، یہی تو تیرے رب کے کمالات ہیں۔ قال ربک، تیرے رب نے کہہ دیا ہے مجھ پر بڑا آسان ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اللہ فرماتے ہیں فحملتو، وہاں تو انسان مرد گیا ہی کوئی نہیں، وہ تو جبرائیل فرشتہ تھا، مرد تو مریم کے قریب گیا ہی کوئی نہیں۔ اور یہودیوں اپنا منہ بند کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر اعتراض کرتے ہو، وہاں تو قریب مرد گیا ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو جبرائیل امین گیا تھا، مریم تو اس سے بھی پناہ مانگنے لگ گئی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا؟ فحملتو، مریم حاملہ ہو گئی، فانتبذت بھی مکانا قصیا، پھر حاملہ ہو کر بی بی مریم چل پڑی، فاجاء المخاض، دیکھو اللہ کی قدرت کے عجیب نظارے، درد ذی بھی شروع ہو گیا، ولادت کی تکلیف بی بی مریم کو شروع ہو گئی۔ فرمایا پھر جب ولادت کی تکلیف ہوئی، علاج زید نخلا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کنواری مریم جا کے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ اور دنیا والوں سنو ذرا، او یہودیوں سنو، خبردار عیسیٰ علیہ السلام کی نسب پر اعتراض مت کرنا۔ جب وہاں کھجور کے تنے کے ساتھ بی بی مریم ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ یا اللہ کیا کہا بی بی مریم نے؟ رب نے کہا، مریم کہہ رہی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ بی بی مریم دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے لگی، ہے کاش آج کا دن آنے سے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، میرا نام بھی مٹ جاتا تو اچھا تھا، بغیر نکاح کے جب میرے گود میں بچہ ہوگا پتہ نہیں لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ کنواری بچیوں کی گود میں اگر بچہ آ جائے معاشرے والے جینے نہیں دیا کرتے۔ مریم پریشان ہو کر کہنے لگی، ہے کاش میں مر جاتی تو اچھی تھی۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی عقیدے کی بات بھی سمجھ کے جانا، کرامتیں اولیاء اللہ کی برحق، کہو بے شک، سارے بولو بے شک، لیکن اختیار کرامت پر ولی کا نہیں رب کا ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو کرامتاً بیٹا ملا، وہ لینا نہیں چاہتی تھی، وہ تو یہ کہہ رہی کاش مجھے نہ ملتا، میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ رب نے کہا نہیں میں نے دینا ہے، رب نے کہا میں نے۔ ایسے ہی معجزوں میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات وہاں بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ خیر چونکہ وقت تھوڑا، ابھی بی بی مریم یہی افسوس کر رہی تھی کہ جبرائیل نے پھر آواز دی، کہو سبحان اللہ، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر جبرائیل نے کہا غم نہ کر، ڈر نہیں بی بی، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتی چلی جا۔ اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھ، خشک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، پھر اگلا اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور دیکھ، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا خشک تنا جھنجھوڑ اس کو اور حرکت دے، تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا، فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ کھجوریں کھانا شروع کر، چشمے کا پانی پینا شروع کر، وَقَرِّي عَيْنَا، جو بچہ جنم دیا ہے اس کو گود میں اٹھا اور اپنا لال اور بیٹا سمجھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ رہی وہ بات جس کا تجھے ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ میاں بیوی کے ملاپ کے بغیر اگر میں اللہ حاملہ کر سکتا ہوں، خشک زمین سے پانی کا چشمہ
چشمہ جاری کر سکتا ہوں، خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہوں، تو لوگوں کا منہ بند کرنا بھی رب کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں ہے۔ تو چپ کر کے بچے کو اٹھا کر چلی جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی بندہ ملے اور پوچھے بی بی مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تو چپ کر لینا، باقی کام میں اللہ خود کر لوں گا۔ بی بی مریم لے کر آ گئی، قوم کے پاس آ گئی۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، آ گئی اٹھا کر قوم والوں کے پاس۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، قوم والوں کی چیخ نکل گئی، یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک خاتون تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، جیسے جبرائیل نے رب کا حکم بتایا تھا اسی طرح بھی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے مہمان سے پوچھو یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ قوم والے حیران ہو کر کہنے لگے مریم کیا کہہ رہی ہے؟ ایک دن کا بچہ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ایک دن کا بچہ ہے، گود اور پنگوڑے کے اندر ہے، بھلا اس سے ہم کیا سوال کریں، بھلا وہ کیا جواب دے گا اور کیا بتائے گا؟ بس اتنی باتیں چل رہی تھیں کہ رب نے کہا بول میرے عیسیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول میرے عیسیٰ، اب تیری ماں کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور میں اللہ نہیں چاہتا ایک باحیا عفت والی صدیقہ خاتون پر اور زیادہ باتیں ہو جائیں۔ بول میرے عیسیٰ، رحمت کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، وہ باتیں کر رہے تھے، بی بی مریم اشارہ کر رہی تھیں اور ننھے عیسیٰ گود میں تھے، تب پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھایا اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول میرے عیسیٰ، بول میرے عیسیٰ، اور اس طرح بول کہ تیری بول اور تیری آواز قرآن بن کر قیامت تک گونجتی رہے، دنیا کے اندر تیری آواز بولتی رہے اور گونجتی رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انگلی اٹھائی اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، میری ماں پر اعتراض نہ کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بھی کوئی عام سا نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے، مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سنو عیسائیو تم بھی سنو، سنو یہودیو تم بھی سنو، تم یہودیو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر بکواس کی، اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں مریم جیسی پاک دامنہ عورت اس وقت کوئی نہ تھی، اور سنو عیسائیو تم نے کہا نا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہ یہ بات کوئی نہیں، آؤ عیسیٰ کی اپنی زبان سے سنو، عیسیٰ تو خود کہہ رہے انی عبد اللہ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اعتراض نہیں اللہ کا بندہ بننے میں، وہ تو فخر سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، جب ان کو میرا بندہ بننے پہ فخر ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم کیوں اعتراض کر رہے ہو ان کے اللہ کے بندہ بننے پر؟ سنو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مت کہو، اگر کوئی کہے تو اس کو مبارکباد بھی نہ دو، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں شبہ کرنا جرم ہے، ایسے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا بھی جرم ہے۔ آخری بات، یا اللہ تو بتا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان زمین پھٹنے پر آ گئے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے پر آ گئے، کب؟
اندعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والوں نے رحمان کی اولاد بتانا شروع کی، وہ دنیا والوں کوئی اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نسب سے پاک ہے، وہ حسب سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مثل سے پاک ہے، وہ مثال سے پاک ہے، اس کا کف کوئی نہیں کف سے پاک ہے، اس کا قبیلہ کوئی نہیں قبیلے سے پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے۔ اس لیے کہہ دے میرے محبوب قل هو اللہ احد، اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد، وانگا بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن ناصر ترا حافظ لہو کفوا احد، ایسا کہ لائے ہے بے نیاز، کسی کا اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں، کسی کی ضرورت بھی کوئی نہیں، بے نیاز بھی ہے لیکن کسی سے غافل بھی نہیں ہے، اولاد بھی کوئی نہیں رکھتا، مدد ہر ایک کی پھر بھی کرتا ہے، مثل کوئی نہیں ہے لیکن ہر ایک کے دل میں رہنے والا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، رب کہتا ہے مثل تو میری کوئی نہیں لیکن جہاں ماں باپ تجھے نہیں پہنچیں گے مجھے بلانا، میں تیری بندے تیری حاجتوں کے لیے پہنچ جایا کروں گا۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ بھٹکے، ایک نے نعوذ باللہ ان کو مشکوک النسب کہا، ایک نے نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اسلام نے کہا اوے لوگو، عیسیٰ میرے پاک باز بندی کے بطن سے پیدا ہونے والے میری رحمت کی نشانی اور میرے سچے نبی اور سچے رسول تھے، وہ پاک باز آدمی تھے، باقی رہے میرے بیٹے تو میں اولاد سے پاک ہوں، میرا کوئی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔